آج کا ہمارا موضوع عوامی انتظامیہ اور حکمرانی کے میدان میں ایک نہایت اہم اور بنیادی سوال سے متعلق ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا بیوروکریسی پالیسی بناتی ہے صرف اس پر عمل کرتی ہے؟ یہ سوال بظاہر سادہ لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ریاستی نظام، جمہوریت، اختیار، جواب دہی اور طاقت کے پورے آنچے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس سوال کا جواب سمجھے بغیر ہم عوامی انتظامیہ کے کردار کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ پالیسی بنانا سیاست دانوں کا کام ہے، جبکہ بیوروکریسی کا کام صرف ان پالیسیوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ مگر جب ہم عملی نظام کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت اس تصور سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ بیوروکریسی دراصل ریاست کا مستقل انتظامی ڈھانچہ ہوتی ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، وزراء بدلتے رہتے ہیں، مگر بیوروکریسی برقرار رہتی ہے۔ یہی تسلسل بیوروکریسی کو ایک خاص طاقت اور اثر و رسوخ عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا بیوروکریسی صرف احکامات کی پابند ہوتی ہے، وہ پالیسی سازی میں بھی کردار ادا کرتی ہے؟ اگر ہم نظریاتی طور پر بات کریں تو کلاسیکی نظریہ یہ کہتا ہے کہ بیوروکریسی کا کام صرف پالیسی پر عمل کرنا ہے۔ پالیسی سازی منتخب نمائندوں کا اختیار ہے، کیونکہ وہ عوام کے ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق بیوروکریسی کو غیر جانبدار، سیاسی اثرات سے پاک اور صرف قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ لیکن عملی دنیا میں یہ تقسیم اتنی واضح نہیں ہوتی۔ پالیسی بنانے کا عمل صرف ایک فیصلے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہوتا ہے۔ اس عمل میں مسائل کی نشاندہی، اعداد و شمار کا تجزیہ، متبادل حل کی تیاری اور نتائج کا اندازہ شامل ہوتا ہے۔ یہ تمام کام زیادہ تر بیوروکریسی ہی انجام دیتی ہے۔ وزراء اور منتخب نمائندے اکثر سیاسی ویژن اور عوامی وعدے پیش کرتے ہیں، مگر ان وعدوں کو قابل عمل پالیسی میں تبدیل کرنے کا کام بیوروکریسی کرتی ہے۔ اس مرحلے پر بیوروکریسی صرف احکامات پر عمل نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ وہ پالیسی کی شکل، حدود اور سمت متعین کر رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر حکومت یہ فیصلہ کرے کہ تعلیم کے شعبے کو بہتر بنانا ہے، تو یہ ایک عمومی پالیسی اعلان ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ بجٹ کتنا ہوگا، کن علاقوں کو ترجیح دی جائے گی، اساتذہ کی بھرتی کیسے ہوگی، اور نظام کی نگرانی کون کرے گا؟ یہ تمام فیصلے بیوروکریسی کی مشاورت اور سفارشات کے بغیر ممکن نہیں۔ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ بیوروکریسی بالواسطہ طور پر پالیسی سازی میں شامل ہوتی ہے۔ اگرچہ حتمی منظوری سیاسی قیادت دیتی ہے، مگر مواد اور سمت اکثر بیوروکریسی فراہم کرتی ہے۔ اسی لیے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ بیوروکریسی پالیسی کی خالق نہیں، مگر اس کی معمار ضرور ہوتی ہے۔ اب اگر ہم حکمرانی کے جدید تصور کی بات کریں تو معاملہ مزید واضح ہو جاتا ہے۔ جدید حکمرانی میں ریاست اکیلے فیصلے نہیں کرتی، بلکہ ماہرین، ادارے اور انتظامیہ مل کر نظام چلاتے ہیں۔ اس نظام میں بیوروکریسی کا کردار صرف عمل درآمد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ مشیر، منصوبہ ساز اور نگران کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ تاہم یہاں ایک خطرہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اگر بیوروکریسی ضرورت سے زیادہ طاقت حاصل کر لے اور منتخب نمائندوں کے فیصلوں کو نظر انداز کرنے لگے تو یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بیوروکریسی عوام کے سامنے جواب دہ نہیں رہتی، کیونکہ اس کا انتخاب ووٹ کے ذریعے نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک مثالی نظام وہ ہوتا ہے جس میں پالیسی سازی سیاسی قیادت کرے اور بیوروکریسی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اس پالیسی کو عملی شکل دے۔ دونوں کے درمیان تعاون ہو، تصادم نہیں۔ سیاست دان سمت طے کرے اور بیوروکریسی راستہ ہموار کرے۔ بدقسمتی سے کئی ترقی پذیر ممالک میں یہ توازن بگڑ جاتا ہے۔ کہیں بیوروکریسی حد سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے اور کہیں سیاسی مداخلت انتظامیہ کو مفلوج کر دیتی ہے۔ دونوں صورتوں میں عوامی مفاد متاثر ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ بیوروکریسی کی طاقت صرف اس کے عہدے سے نہیں آتی، بلکہ اس کے علم، تجربے اور معلومات سے آتی ہے۔ چونکہ بیوروکریٹس فائلوں، قوانین اور نظام کی باریکیوں سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے وہ پالیسی کے نتائج کو سیاست دانوں سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک ذمہ دار بیوروکریسی وہ ہوتی ہے جو اپنے علم کو عوامی مفاد کے لیے استعمال کرے،